टैक्स ऑलरेडी आप लोग लगा चुके हैं, उससे हमारा कितना टारगेट अचीव हो सकता है डॉक्टर साहब? देखिए, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि ये टैक्स रेवेन्यूज रुपये में होते हैं, काश वो डॉलर में होते। उनका डोमेस्टिक मामलात से ताल्लुक है, उससे कोई आप एडिशनल रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाते। आज भी आप देखिए कि रेमिटेंसेस के फिगर्स आए हैं, पहले 8 महीने में $2 अरब से ज्यादा कमी आ चुकी है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तान की मईशत की तबाही का डिस्कशन पाकिस्तान का ये फाइनेंस एक्सपर्ट कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान को, जब तक पाकिस्तान को IMF लोन नहीं देगा, उसके बाद कहीं न कहीं पाकिस्तान को कोई भी दोस्त मुल्क लोन देने से हिचकिचा रहे हैं। और IMF ने बहुत सी गलतियां जो पाकिस्तान की थी वो इनके सामने रखी, और पाकिस्तान एक पे भी पूरी नहीं कर पाया क्योंकि समय रहते। और अब पाकिस्तान की आवाम पे इतना बोझ डाला जा रहा है IMF के इशारों पे कि हर बिजली, पेट्रोल, डॉलर जैसे रेट इतने हाई आसमान पे पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान की आम आवाम को का अब जीना बहुत ज्यादा दूभर हो चुका है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों गर्मियों में सार्फिन इतनी महंगी बिजली से अपने घरों को ठंडा रख पाएंगे, जब ऑलरेडी हम देखते हैं कि गर्मियों में इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। पेट्रोल गैस महंगा करने के बाद हुकूमत लग्जरी आइटम्स पर 25% सेल्स टैक्स भी लगा चुकी है, जिसकी वजह से मुल्क के कोने कोने में महंगाई का तूफान है इस वक्त, जिससे हर शहरी परेशान है। फिर ऐसे में सवालात उठ रहे हैं कि मईशत और मुल्क बचाओ का नारा लेकर अब इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने वाले आज मईशत को सहारा क्यों नहीं दे पा रहे हैं। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा 1-2 रोज़ में हो जाएगा, रवां हफ्ते हो जाएगा, ये सुनते भी हमें 1 महीना हो गया है, मगर मुआहदा हुआ ना ही डॉलर्स मिले। तो सवाल उठता है कि IMF इस बार पाकिस्तान से इतनी सख्ती क्यों कर रहा है। मुआहदे की राह में कौन सी रुकावटें हैं जिनको हमारे तज्जिया कार वज़ीर ख़जाना इसहाक डार जो हैं वो हटा नहीं पा रहे हैं, जो तजर्बाकार हैं डार साहब। पाकिस्तानी हुकाम का ये मानना है कि IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा होते ही IMF मिशन पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर जारी करने की सिफारिश करेगा। अप्रैल के पहले हफ्ते में एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद फौरी रकम मिलने का इम्कान है। क्या डॉलर्स मिलने के बाद पाकिस्तानी मईशत अपने पाँव पर खड़ा होने के काबिल हो जाएगी, या कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान को फिर एक सवाली बनकर IMF के दर पर खड़ा होना पड़ेगा। मैं बात करूंगी, मुझे डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर मौशियात। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, अब इलेक्शन से ज़्यादा अगर कोई काम बंदा जो कोई चीज़ डिस्कस कर रहा है वो है महंगाई, उसके रोज़मर्रा के अखराजात। उसकी जेब में पैसे उतने हैं लेकिन खर्च करने की जो इस्तात है वो भी कम हो गई है, लेकिन जो चीज़ें ख़रीदनी है वो महंगी हो गई। बाइंग पावर हर रोज़, हर गुजरते दिन के साथ हर बंदे की कम होती जा रही है। ये सारे मामलात सिर्फ इसीलिए हैं कि IMF के अगर 10 अरब डॉलर की किस्त मिल जाती है तो मामलात इतने सीधे हो जाएंगे जिस तरह हमें लग रहा है, या कहानी कुछ और है इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि जिस तरह आपने बिल्कुल आगाज में बहुत मुनासिब कहा है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के साथ जो IMF का जो प्रोग्राम है वो क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, जबकि पिछले कुछ हफ्तों में आखिर हमारी हुकूमत एक तरह से नींद से जागी। अक्टूबर के बाद सोती रही, फिर जनवरी के महीने से उन्होंने तकरीबन जो शरात थे उनको इम्प्लीमेंट किया है। क्या वजह है कि अभी भी कोई रुकावट है? उसकी क्या वजह? मेरी अपनी राय ये है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट प्रिवी टू एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, मगर चूंकि मैं अपने वक्त में 3-4 IMF प्रोग्राम्स खुद नेगोशिएट कर चुका हूं, तो मेरा अंदाजा ये है कि इस मर्तबा एक नई चीज आ गई है सामने। क्या? और वो ये है कि अगले जो जून तक जो प्रोग्राम है, IMF ये इस बात से घबरा रहा है कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान की एक्सटर्नल जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं आज से लेकर जून के एंड तक
وہ پورے نہیں ہوتے ہیں اور پروگرام کے ہونے کے باوجود پاکستان دیوالیے کی طرف چلے جاتا ہے تو آئی ایم ایف کے لیے یہ بے حد امبیرسنگ معاملہ ہوگا. یہ اس جون تک 2023 کا جون نیا مالی سال بالکل نہیں، سال کے اینڈ تک، یہ مالی سال کے اینڈ تک، چونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام جون کے اینڈ تک ہے. آئی ایم ایف کو اس بات کی پریشانی ہے کہ جو باہر سے پیسہ چاہیے ہمیں اپنے تجارتی خسارہ اور قرضوں کی واپسی پورا کرنا ہے، ہمیں مارچ کے مہینے میں، اپریل میں، جون میں، کیا ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں گے؟ کیا جو بائی لیٹرلز ہیں یا ملٹی لیٹرل ایجنسیز سے اتنے پیسے مل جائیں گے؟ اس کی گارنٹی شاید آئی ایم ایف کے پاس ابھی تک نہیں آئی ہے، اور اس لیے آئی ایم ایف تھوڑا سا امبیرس اس بات پہ ہو رہا ہے. تو آئی ایم ایف کو اپنے پیسوں کے حوالے سے بھی ریزرویشنز ہیں کہ اگر ہم ان سے پیسہ لے کے بھی معاملات کو چلا نہیں پائے، ہمارے دوست ممالک سے لے کر بھی ہم معاملات کو چلا نہیں پائے، تو پیسے پاکستان اتارے گا کیسے؟ پھر انہیں یہ تھوڑی کنسرن ہے کہ ہمارے اندر کے معاملات کیسے چلیں گے. ان کا سب سے بڑا کنسرن تو یقیناً یہ ہوگا کہ ان کے پیسے کیسے اتریں گے. جی، بات دراصل اس سے زیادہ ہے یہ کہ آئی ایم ایف کے ان پیسوں کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اس لیے کہ اس کا اماؤنٹ جو ہے وہ ہمارے اوور آل جو ڈیٹ ہے اس کا 5-6%. اصل مسئلہ جو ہے کہ پاکستان کیا اگلے 3-4 مہینے اپنے جو پیسوں کی ضرورت ہے باہر سے، کیا وہ پیسے آ جائیں گے؟ خدا نخواستہ اگر نہیں آتے ہیں تو آئی ایم ایف کی چھتری کے دوران اگر ایک ملک دیوالیہ کر جاتا ہے تو اس لیے آئی ایم ایف کے لیے بے پناہ امبیرسمنٹ اور پریشانی کی بات. ہمیں کہاں سے پیسے ملنے کی امید ہے ڈاکٹر صاحب؟ کہاں سے مل سکتے ہیں ہمیں پیسے؟ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ ابھی آپ کو سال کے اینڈ تک، فائنینشیل ایئر کے اینڈ تک تقریباً مختلف ایسٹیمیٹس ہیں، بٹ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ 11 سے 12 ارب ڈالر کی ابھی بھی ضرورت ہے. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو آئی ایم ایف نے اپنے پروگرام کے جو پروجیکشنز بنائے تھے سپٹمبر میں، اس میں انہوں نے ایک بہت بڑا حصہ فائنینسنگ کا انٹرنیشنل کمرشل بینکوں سے رکھا تھا، تقریباً 7 ارب ڈالر. ابھی تک صرف 200 ملین ڈالر آئے ہیں پہلے 8 مہینے میں. اور خطرہ یہ ہے کہ کمرشل بینک، اللہ کا شکر ہے کہ آج چائنا نے کچھ رول اوور کیا ہے اپنا کمرشل بینک لون 2 ارب ڈالر تک کا، مگر نیا پیسہ 7 ارب ڈالر بہت مشکل ہے. اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا تھا اپنے پروجیکشنز میں کہ پاکستان اس سال 2 ارب ڈالر کے بانڈز فلوٹ کر پائے گا، مگر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے بانڈز اس وقت 60 سے 70% ڈسکاؤنٹ پہ بک رہے ہیں، تو گنجائش بالکل نہیں ہے. اور بائی لیٹرلز جو ہیں وہ تھوڑے سے ریٹیسنٹ ہیں، کچھ سعودی عربیہ، چائنا، آپ کے یو اے ای وغیرہ، قطر. اس لیے کچھ انسرٹنٹی یہ بہت زیادہ ابھی تک شاید ہے کہ پاکستان کو کافی پیسے مل جائیں گے یا نہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے ہونے کے باوجود. اس بات کی پریشانی. بالکل صحیح. تو اس کے لیے ہمارا دوسرا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو ہے کہ انٹرنیشنل کمرشل بینکوں سے اگر پیسے ملیں تو ضرورت پوری ہو سکتی ہے. دوسرا، ٹیکسز سے تو نہیں ہم اتنا پیسہ اکٹھا کر پائیں گے. بجلی مہنگی کرنے ٹیکس آلریڈی آپ لوگ لگا چکے ہیں، اس سے ہمارا کتنا ٹارگیٹ اچیو ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ٹیکس ریونیوز روپیے میں ہوتے ہیں، کاش وہ ڈالر میں ہوتے. ان کا ڈومیسٹک معاملات سے تعلق ہے، اس سے کوئی آپ ایڈیشنل ریونیو نہیں جنریٹ کر پاتے. آج بھی آپ دیکھیے کہ ریمیٹنسز کے فگرز آئے ہیں، پہلے 8 مہینے میں 2 ارب ڈالر سے زیادہ کمی آ چکی ہے ریمیٹنسز میں. یہ بہت پریشان کن ہے، اور اس کی وجہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا انٹر بینک ایکسچینج ریٹ ہے اور جو بلیک مارکیٹ میں ریٹ ہے، اس میں ابھی بھی 25-30 روپے کا فرق موجود ہے. بالکل 300 روپے کا بھی بڑی مشکل سے ڈالر، بلکہ مل ہی نہیں رہا. 300 میں ہاتھ میں پیسے بھی لے کے جائیں تو نہیں ملتا ہے. نہیں، بالکل نہیں مل رہا ہے. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے ریمیٹنسز میں کمی، ایکسپورٹس میں نمایاں طور پہ کمی.
تو میں کیا کہوں آپ سے کہ ایک ملک ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس IMF پروگرام ہے. اس دوران سری لنکا کے پاس تو نہیں تھا. دیوالیے کے بعد وہ گئے IMF پروگرام. تقریباً 9 سے 10 مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی تک وہاں IMF پروگرام قائم نہیں ہو پایا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ابھی بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روپیہ ہمارا سٹیبل نہیں ہے, ڈالر میں یہ اتار چڑھاؤ پھر ایسے ہی ابھی چلتا رہے گا جب تک ہمارے ریمیٹنسز نہیں بڑھتے, باہر سے ڈالرز نہیں آ جاتے. بالکل. اور IMF کا جو پروگرام ہے وہ چل پڑتا ہے, اور دوسرے بائی لیٹرل ڈونرز اور ملٹی لیٹرل ڈونرز جو ایک لحاظ سے ہمیں سپورٹ کرنے کا کچھ انڈیکیشنز پہلے دیا تھا, مگر پتہ نہیں کیوں ان میں ریلکٹنس آ گئی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کہیں یہ جو ریلکٹنٹ ہو رہے ہیں باہر کے ممالک ہمیں پیسہ دینے سے, کیا اس کی وجہ آپ کہیں نہ کہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کی جو ڈومیسٹک پولیٹیکلی ایک انسٹیبلٹی ہے, ایک عدم استحکام ہے, الیکشنز ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں, باہر کے ممالک نے کن لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے آنے والے دنوں میں, تو یہ بھی ایک انسٹیبلٹی آپ سمجھتے ہیں ایک بہت بڑی وجہ ہے باہر سے پیسہ نہ ملنے کی؟ جی بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. سیاست سے زیادہ بھی ایک اور فیکٹر بھی موجود ہے, اور وہ افغان سچویشن. اور دیکھیے افغانستان کا پاکستان کی طرف سے خدا نخواستہ بہت اسمگلنگ ہو رہی ہے ڈالرز کی. یہی میں آپ سے پوچھنے والی تھی اگلا سوال, کہ ہم اسمگلنگ کو روک کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ ہم تو رو رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ڈالر نہیں ہے, تو ڈالر باہر کیسے جا رہا ہے پھر؟ یہ سوال جو ہے ہمیں اپنے جو اتھارٹیز ہیں جن کا کام ہے کہ بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنا, ان کو جواب دینا اب بہت ہی ضروری ہو گیا ہے, اس لیے کہ لیکیج کافی ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنی کرنسی کو تھوڑا گراتے ہیں تو افغانستان میں اس کی ویلیو اسی لحاظ سے